السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جتنے میرے بہن بھائی دوست بزرگ کسی پریشانی مصیبت تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، اور جتنے میرے بہن بھائی بزرگ دوست کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن میرے بہن بھائی بزرگوں کے اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پڑھنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جتنا ہم اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اجر ملے گا۔ آج ہم قرآن پاک کو گھروں میں سجا سجا کے رکھتے ہیں، اچھے اچھے غلاف میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، لیکن پڑھنے کی نوبت بالکل نہیں آتی۔ کئی جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے، بہت سے علاقے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو کہ آ کر صرف قرآن پاک کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر چھوڑ دیا۔ بس اس کو ہم برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا تو بس ہمارے اوپر برکت نازل ہوگی اور ہمیں اجر ملے گا، بلکہ اس طرح ہمیں بالکل بھی اجر نہیں ملتا۔ اجر تو جب ہم اس کو پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر دیکھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں، اس کے سیکھنے کے بارے میں اور پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھ سیکھ کر پڑھو، اور اس کے جو شخص اس کو قرآن شریف کو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مشک کی ایک تھیلی میں مشک ہو، ایک تھیلی میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے قرآن شریف کو اس کو سیکھا اور پھر سو گیا، اور اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی سی ہے کہ جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس نے قرآن شریف پڑھا اور اس کی خبر گیری کی، راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے کہ جو کھلا ہوا ہو، کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے اور اس کی سارے مکان میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انوار و برکات سے معمور رہتا ہے۔ اگر وہ حافظ سو جائے یا غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تب بھی اس کے دل میں قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو بہرحال مشک ہے ہی۔ اس سے غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکات سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔
ایک دفعہ پھر اس حدیث کو میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے، وہ یہ کہ خانہ خالی را دیو میں گرد، یعنی کہ جو خالی گھر ہوتا ہے اس کو دیو پری وغیرہ وہ جنات وہ گھیر لیتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو قلب اس کلام پاک سے خالی ہوتا ہے، شیاطین اس پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں۔ اس حدیث میں حفظ کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد ہوا ہے کہ جس میں کلام پاک محفوظ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، یعنی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے، ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس میں گھس جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن شریف نہ ہوتی ہو۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی قرآن پاک کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے۔ لمبی لمبی رکعتیں نماز میں، نوافل میں، تہجد میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنے گھروں میں بھی اس کی تلاوت جاری رکھنی چاہیے۔ روزانہ کم از کم 1 سپارہ تو روزانہ تلاوت کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو زیادہ انسان پڑھ لے، لیکن کم سے کم 1 سپارے کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میرے جتنے بہن بھائی دوست بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ احادیث پسند آئی ہوں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام، آپ کا بھائی عبدالوحید۔